اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر روز اپنے معزز علماء سے گفتگو کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس آیت کے تعلق سے بات کروائیں گے اور سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے، وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 45 ہے، 45۔ اللہ فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کفار آپ کی تکذیب کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، تو اس سے اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے، غم نہ کیجئے، ان سے نمٹنا ہماری ذمہ داری ہے، ہر چیز ہمارے علم میں ہے۔ آپ ان کو جبری ہدایت نہیں دے سکتے، بس یہ کیجئے کہ اللہ کے دین کا پیغام ان تک پہنچائیے قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو تین پوائنٹس لے کر چلیں گے سامنے کہ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا کام کیے جائیے، ہر چیز ہمارے علم میں ہے۔ آج کے داعی دین کو کیا پیغام، کیا نصیحت حاصل ہو رہی ہے قرآن کریم کی اس آیت سے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے اور ہدایت جبری نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول سے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا۔ جبری ہدایت نہیں، اپنا کام، اپنی بات، اپنی دعوت، اپنا پیغام بس یہ پہنچا دیجئے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور ہدایت کا ذریعہ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے آپ ذکر کیجئے، کیونکہ یہ ذکر، یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، آج ہمارا رویہ کیا ہے، اور خاص طور پہ داعیان دین کو یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے، یہ بتائیں گے ہمیں مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام۔ کراچی یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل، پھر آپ نے لاء کیا، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، صاحب نگاہ محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ قاف اور آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر
فذکر بالقرآن من یخاف وعید صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ درست جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو یا 10 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ارشاد فرمائیے مفتی صاحب، سورہ قاف آخری آیت 45۔ اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، پھر آخر میں آ کر اب یہ کیا تسلی دی جا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جو باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں کفار، مشرکین، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، بس آپ اپنا کام کیے جائیے۔ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہر شخص دین اسلام میں داخل ہو، اور آپ اس کے لیے بے انتہا جد و جہد اور کوششیں بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بعض جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ آپ شاید اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، آپ اتنی زیادہ بے چین اور کوششوں میں مصروف رہتے تھے کہ ہر شخص جو ہے وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو سورہ قاف ہے اس میں بنیادی طور پر عقائد کا زیادہ ذکر ہے اس صورت میں، اور آخر میں پھر یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، آپ ان کے اوپر مجبور کر کے جابر بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے۔ اس میں ایک پیغام مبلغین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے کہ مبلغ کا کام ہوتا ہے بات کو پہنچانا، اس کا کام ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے کا سر پھاڑ کے سینہ چیر کے کسی طرح وہ بات اس میں گھسا دے۔ ہم بعض دفعہ جو نصیحت کرنے والا یا واعظ کرنے والا، اور یہ مختلف پیرائے میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کبھی والد بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی دوست بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی استاد بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی حقیقی معنی میں مبلغ بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی واعظ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات پہنچا رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ اس شدت میں آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح وہ بات اس کے سینے میں گھسیڑ دوں، وہ چاہتا ہے کہ دماغ کے اندر پیوست کر دوں۔ تو یہ کام کسی شخص کا نہیں ہے۔ ہر مبلغ کا، ہر بات پہنچانے والے کا کام صرف بات پہنچانا ہے، حکیمانہ انداز سے، یہ دل نشیں انداز میں، دل گداز انداز میں، سامنے والے کے عقلی معیارات کے مطابق۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، بالکل، اور سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرو، یہ دین بتا رہا ہے ہمیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت پہلے، موعظت بعد میں رکھی جا رہی ہے۔ کتنا بڑا پیغام قرآن کریم دے رہا ہے۔
ایک بہت بڑے عالم ہے، ان کا قول تھا کہ صحیح بات، صحیح نیت، صحیح طریقے سے کرو گے تو لا محالہ وہ اثر کرے گی. جی، اور صحیح وقت پہ. صحیح وقت پہ ہو. اگر ہمارا خیال یا کسی کہنے والے کا یا کسی مبلغ کا خیال یہ ہو کہ میں اس کو نیچا دکھا دوں، میں اس کو نیچا دکھا دوں، بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے اس کو نیچا دکھانا کرنا، اس کی عزت میں کمی لانا. کہ بعض اوقات صحیح بات اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا دکھائے کہ میں نے صحیح بات کی، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، میں نے کیا. تو یہ ادھر ایک خرابی آ گئی نا پیدا، وہ تین باتوں میں سے ایک نہیں رہی تو اس کا اثر نہیں ہوگا کبھی بھی. جی ہاں، تکبر علمی نہیں ہو. جی بالکل. تکبر تقوی نہ ہو. اور جو پیغام میں پہنچا رہا ہوں یعنی اللہ کا پیغام ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، یہاں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اللہ فرما رہا ہے. تو قرآن کا جو پیغام ہے وہ مجھ سے بڑا ہے. تو خود کو چھوٹا بنا کر دین کا پیغام پہنچا دیا جائے کہ دیکھو میرا کوئی فائدہ نہیں اس میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بس اتنی سی بات ہے. ارشاد. دونوں ہی بات. پہلی بات تو یہی، جو دوسری بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کا دل چیر کر اس میں پیوست نہیں کرنا، ہم نے تو بات پہنچانی ہے. دوسری بات جیسے آپ فرما رہے ہیں تذکیر بالقرآن کرنا ہے، فذکر بالقرآن. جی. ہم نے جو نصیحت کرنی ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے کرنی ہے. قرآن کریم کا ایک بہت بڑا موضوع قصص اور واقعات پر مشتمل ہے. ٹھیک. قرآن کریم کے ذریعے سے جو تذکیر ہوتی ہے وہ مختلف انداز میں ہے. اور قرآن کریم کیوں کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تذکیر کی جائے؟ اس لیے کہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس لیے کیا تاکہ غور و فکر کریں. غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن کریم. تو قرآن کریم جو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے پھر اس کے بھی مختلف اسلوب ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے تو انسان کو وہ مختلف انداز میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کبھی کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کیسا انجام ہوا جن لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اللہ کے دین کو جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام دیکھ لو. کبھی کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، سبحان اللہ. کہ اللہ میاں نے بارش نازل کی اور پھر دیکھو کیسے مختلف رنگ کے پھل جو ہے اس میں سے نکلتے ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. پہاڑوں کے رنگ بتا رہا ہے سبحان کہ کیسے رنگ ہے. تو کیوں یہ دعوت دی جا رہی ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. کبھی انسان کے اوپر خود کہتا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ وہ کس سے پیدا ہوا؟ ایک نطفے سے پیدا ہوا اور پھر کس اس میں. ایک جگہ قرآن کریم بیان کرتا ہے سورہ زمر میں کہ اس کو 3 اندھیروں میں ہم نے نشو و نما دی ہے. تو یہ ساری دعوتیں مختلف کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے. غور و فکر کرنے کی وجہ سے اس کو یہ پتہ چلے کہ میں جو اس دنیا میں آیا یہ بلا وجہ نہیں آیا، میرے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے اور میرے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میرا مقصد حیات ہے. یہ دنیا کی جو مجھے زندگی ملی یہ ایسی بیکار نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے وہ مقصد بنا کے بھیجا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا عنوان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر اس کے تحت بہت ساری ذمہ داریاں اس کے لگائی ہیں. ان ذمہ داریوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ان ذمہ داریوں کو پہچاننے کی نوبت جب آئے گی جب اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، مجھے اس نے بھیجا کیوں ہے، مجھ سے وہ چاہتا کیا ہے، مجھے زندگی گزارنی کیسے ہے، میں اس کے جو اتنی بڑی زبردست کائنات چل رہی ہے جو میری خاطر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس میں کوئی ایک سیکنڈ کا، ایک منٹ کا کہیں کوئی وقفہ نہیں آتا، کہیں کوئی اس میں شائبہ نہیں آتا، کہیں اس میں چینج نہیں آتا. جیسے کہ چل رہی ہے ویسے ہی آج تک، ہزاروں سال پہلے جس طرح چل رہی تھی ویسے ہی آج بھی چل رہی ہے. تو یہ ساری باتیں اس کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں. قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ قصص اور واقعات پر مشتمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ، جس پر انسان، جب انسان اس پر ان کے سامنے وہ آیات آئیں تو اس کے ذریعے سے غور و فکر کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر بھی آپ علیہ السلام کو یہی طریقہ بتایا جا رہا ہے اور مبلغ کے لیے دوسرا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ فذکر بالقرآن، تذکیر یعنی واقعہ بار بار یاد دلاؤ قرآن کریم کے ذریعے سے. اور اس کو ذکر قرآن کریم کی مختلف آیات میں بھی کیا ہے. قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ،
ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کی. فہل میں مدکر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ اس میں مکس اپ کر جاتے ہیں, میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب بھیجی اس کے ساتھ پیغمبر ضرور بھیجا. ایسا تو ہوا ہے کہ پیغمبر آیا اور کتاب نہیں آئی, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کتاب یا صحیفہ آئی ہو اور پیغمبر ساتھ نہ آیا ہو. تو پیغمبر ساتھ ضرور آیا ہے. تو وہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ دو باتیں تھیں. ایک تو اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں, دوسرا اس کے ذریعے سے جو مسائل ہیں وہ شخصیت بتائے جس کے اوپر کتاب آئی ہے. اب ہم دین کی نصیحت تو اس سے حاصل کر سکتے ہیں, لیکن بعض لوگ اس سے بڑھ کر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس سے مسائل بھی ہم خود ہی نکال لیں, ہم خود ہی معلوم کر لیں کہ اس میں کس مسئلے کو کس طرح بیان کیا گیا. اس کے لیے ایک الگ علوم کا ایک طریقہ کار ہے. اس نہج سے آدمی گزرے گا تو پھر وہ اس میں بھی مہارت حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے جو بنیادی اس میں نقطہ ہے وہ یہ کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. کوئی انسان نیوٹرل ذہن کے ساتھ, ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے, اس کے اسلوب کو, اس کے مخاطبت کو جانے, تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت نہ ملے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اب یہ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی بات کو بہت سلیقے سے اور حکیمانہ انداز سے پہنچا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, یعنی اس آیت کے ذیل میں سورہ قاف آیت نمبر 45, مخاطبین یعنی کن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ قرآن کو نصیحت کن کو کروائی جا رہی ہے؟ غیر مسلموں, کفار کو. یہاں اہل ایمان نہیں ہے. تو آج ہم ذرا جوڑ رہے ہیں, فوراً میں آگے آ گیا کیونکہ آپ نے بنیادی جو اس کا موضوع ہے وہ آپ نے واضح کر دیا. اب ہم ٹو ڈوز, کرنے کے کام, جیسے آپ نے بات فرمائی نا کہ ہدایت کو گھسیڑا جا رہا ہے, یہ آپ نے فرمائی یہ بات کہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایک بہت ہی نیاز مندانہ انداز میں کہ جناب والا بس یہ ہے قرآن کریم کا پیغام آپ تک ہم نے پہنچا دیا. کیا آج یعنی پوری دنیا میں, آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں, غیر مسلموں سے جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے یا ہم انہیں دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں, تو اس میں قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے یا نہیں؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر اہل ایمان کی بات آ گئی. تو کیا اہل ایمان کو, دو کیٹیگریز ہیں نا, ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت, کیا ہم قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ابھی تک امت دعوت میں ہیں, مسیح علیہ السلام کے ماننے والے؟ قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے ہم نصیحت کر رہے ہیں. یہ سورہ مریم کی آیات ہیں یا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. مریم علیہ السلام کا وہ مقام, وہ منصب جو ہمارا دین دیتا ہے, وہ تو خود ان کا بائبل میں بھی نہیں ہے. صحیح بات. تو طریقہ کار, ارشاد. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ یہ بات فرما رہے ہیں نا, آج کل تو اس پر عمل کرنا حد درجے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے ہی سے تذکیر کریں اور قرآن کریم کے ذریعے ہی سے دعوت دیں. دیکھیے, بحیثیت مسلمان ہم اپنے اعمال جانتے ہیں, ہمارا اعمال کا لیول بہت نیچے ہے. جو ہم دین کے تقاضے ہم جس طرح ہمیں کرنے چاہیے, جس طرح ایمانداری سے ہمیں تجارت کرنی چاہیے, جس طرح ہمیں اپنی نوکریاں کرنی چاہیے, جس طرح ہمارے اخلاق ہونے چاہیے, جس طرح ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے صرف سچائی کو اپنانا چاہیے, وہ لیول بالعموم مسلمانوں میں اور آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ خاصا لو ہے. تو لہٰذا ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے کسی غیر مسلم کو متاثر کریں, یہ آج کل بڑا مشکل ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اعمال کے ساتھ ساتھ علم کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب میں. اعمال تو بہت اچھے ہمارے ہو سکتے ہیں, جی جی جی, لیکن اور ہونے چاہیے. جی جی, اگر نہیں ہیں تو ہونے چاہیے. مسلمان دین کا نمائندہ ہوتا ہے, دین کا سفیر ہوتا ہے. بالکل. میں اگر امریکہ میں ہوں, میں انگلینڈ میں ہوں, میں فرانس میں ہوں, تو میرے اعمال دیکھنے کے بعد غیر مسلم متاثر ہو کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا بلند ہوگا,
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس پر ذرا سی گفتگو بعد میں کرواؤں گا میں آپ سے. علم، میں قرآن کو نصیحت کے لیے پیش کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے نا کہ قرآن نصیحت کس کس انداز میں کر رہا ہے، کس کس انداز میں کرتا ہے. اگر ایک مسیحی، میں امت دعوت کی بات کر رہا تھا پچھلے سوال میں، تو جب مسیحی میرے سامنے بات کر رہا ہے مجھ سے، ایک مکالمہ میں اس سے کر رہا ہوں، تو میں سورہ مائدہ کی آخری آیات اگر میرے علم میں ہیں تو میں پیش کروں گا. میں مریم علیہ السلام کو جو صدیقہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، تو میں بتاؤں گا انہیں کہ یہ صدیقہ کون ہے، یہ مریم علیہ السلام ہے. تو علم، قرآن کریم کا علم کو اپنے اندر اتارنا اور نصیحت کے لیے پیش کر دینا. میں یہی عرض کر رہا تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم جو تبلیغ کریں وہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو بحیثیت ہم اپنا کردار پیش کریں، تو بحیثیت بالعموم مسلمانوں کے کردار یا وہ اخلاق کا وہ معیار تو روحانی جو ہونا چاہیے تھا نا. تو آج کل کے اعتبار سے تو قرآن کریم کے ذریعے سے تبلیغ کرنا زیادہ مؤثر ہے اور زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے جیسا کہ آپ فرما رہے علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. انسان کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے پتہ ہو کہ جو میرا سامنے والا ہے وہ جس لیول پر ہے، میں اس کے مطابق جو قرآن کریم نے آیات بتائی ہیں میں اس کے ذریعے سے تبلیغ کر سکوں. جیسے آپ نے مثال دی عیسائی حضرات کی، تو میں حضرت مریم علیہ السلام، پوری سورہ مریم موجود ہے ہمارے قرآن کریم میں، اس کے ذریعے سے جتنی بہترین تبلیغ کر سکتا ہوں وہ شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو. اسی طرح یہود و نصارہ کے بارے میں، بت پرستوں کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں قرآن کریم نے مختلف انداز میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہم کس طرح ان کو نصیحت کریں. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمیں علم بھی ہو کہ ہم قرآن کریم کی جو تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، جو سامنے والا ہے اس کا لیول کیا ہے، اور اس لیول کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم نے جو تذکیر کا طریقہ بتایا ہے ہم وہ ایڈاپٹ کریں، تاکہ اس سے متاثر ہو کر وہ کم از کم اس پہلے سٹیپ پہ یہ تو آئے کہ جو بات کہہ رہا ہے یہ درست ہے، میں اس پہ غور تو کروں، میں ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پہ سوچوں. تو جب وہ سوچے گا، غور کرے گا، اور اگر ایک امنگ کے ساتھ، ایک اس داعیے کے ساتھ کہ مجھے ہدایت اگر یہ درست ہے تو میں اس کو قبول کروں، اگر وہ اس داعیے کے ساتھ آئے گا تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور ہدایت بھی ملے گی اس کو. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جب ہم کسی کو تبلیغ کریں تو اس لیول کی چیزوں کا ہمیں علم، سامنے والے کے لیول کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اس لیول کے لیے جو قرآن کریم نے آیات بتائی ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کر رہا ہے، اور ان کے ذریعے یہ بات پوری امت تک پہنچ رہی ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت آپ فرمائیے. تو قرآن کے ذریعے نصیحت ہو، دین کی بات ہو، مسلک کی بات نہ ہو. ایک بات تو یہ بھی کلیئر یہاں پر ہو گئی کہ قرآن کریم کا پیغام پہنچا دیجئے. اب ہماری گفتگو کے دو حصے ہو گئے کہ ایک غیر مسلموں کو قرآن کریم کی نصیحت پیش کرنا، نمبر 1. نمبر 2، جو اہل ایمان ہیں، نصیحت ان کے سامنے دین کی باتیں رکھتے رہنا تاکہ ان کے اندر جو دین کا علم ہے وہ تازہ ہوتا رہے، تذکیر ہوتی رہے، اور وہ نصیحت اختیار کرتے رہیں. تو پہلا حصہ، ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. آپ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. کافۃ للناس، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو ختم نبوت کو یونیورسل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے دلائل ہم دیں ایک مسیحی کے سامنے، اور ایک اگر یہ جو ہے، یہودی اہل کتاب ہیں، ان تک بات پہنچا دی جائے. تو تم یہ جو بات کرتے ہو کہ ہم منتخب لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نانو احباؤ، جو بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے یہود کے تعلق سے، بنی اسرائیل کے تعلق سے، کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تم تبدیل مذہب نہیں کرتے،
تکمیل مذہب کرتے ہو، تو اس کو کس طرح مدلل انداز میں پیش کیا جائے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں؟ دیکھیے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے بنیادی طور پر وہ کام کرنے کے لیے آتا ہے. بغیر کام کیے وہ کوئی زندگی کا گزارا کر نہیں سکتا. کام کرنے کے لیے اسے علم چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 ذرائع رکھے ہیں اس کا. پہلا ذریعہ اس کا ہے وہ حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 کامن سینسز، جو تقریباً ہر انسان کو حاصل ہے. اور وہ کوئی آنکھ کے ذریعے سے ہے، کان کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اور ہاتھوں کے ذریعے سے. اگر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو میں آنکھ کے ذریعے سے حاصل کروں گا، سننے سے تعلق رکھتا ہے تو کان کے ذریعے سے. لیکن یہ جو ہمارا ریسورس آف نالج ہے، یہ ایک اس کی محدود حدود ہیں، حد ہیں اور محدود ہیں. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے آنکھ نہیں بتا سکتی. اگر کوئی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اسپیسیفک ڈسٹینس سے آئے، فریکوینسی میچ کرے تو وہ جا کے میرے کانوں تک پہنچے گی، ورنہ مجھے آواز نہیں سنائی دے گی. ٹھیک ہے. لہٰذا ان 5 کامن سینسز کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا ریسورس دیا ہے جس کو عقل کہتے ہیں. عقل کے ذریعے سے ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے. لیکن اس عقل کا بھی ایک محدود دائرہ ہے. بہت سارے سوالات یہ عقل دینے سے قاصر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری زندگی میں وہاں پر ہمیں تیسرا ریسورس چاہیے جو کہ اوتھینٹک ہو اور وہ ہمیں اس سے آگاہی دے کہ جہاں عقل آ کر ناکام ہو جاتی ہے. وہ ہے وحی الہی، وہ ہے قرآن کریم. یہ چیز جس کی بنیاد، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم بحیثیت مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور یہ وہ واحد دین ہے جو سچا دین ہے، بقیہ کوئی دین اس کے مقابل میں نہیں ہے. تو اب یہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس کو پورٹرے کس طرح کیا جائے؟ وہ اسی طرح کیا جائے کہ جہاں عقل ناکام ہوتی ہے وہاں کسی دین میں اس کی رہنمائی کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. واحد دین دین اسلام ہے. جہاں عقل آ کے ناکام ہوتی ہے تو وحی الہی اس کی رہنمائی کرتی ہے. اور یہ قرآن کریم وہ قرآن کریم ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بذریعہ وحی اور ہم پر ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آیا، جس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. اس کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی کلام نہیں ہے، دنیا مانتی ہے اس چیز کو. تو جہاں دوسرے مذاہب کو ہم مقابل کرتے ہیں وہاں پر سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اپنے کسی نبی کی طرف منسوب کر کر، اپنے کسی لیڈر کی طرف منسوب کر کے، کیا آپ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ بات اسی نے کہی ہے؟ یہ سوائے دین اسلام کے اور کسی کو یہ اعجاز اور یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹھوک بجا کے کہہ سکے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بعینی وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اور یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. تو ہم جہاں عقل ناکام ہوتی ہے وہاں پر ہماری نالج کے لیے قرآن کریم وحی الہی ضروری ہے. اور یہ وحی الہی صرف مسلمانوں کے پاس حاصل ہے. تو جو ہم غیر مسلم کو تبلیغ کریں وہاں سب سے پہلا عنوان، مطلب یہ میری بات تو وہ جب مانے نا جب میں اس کو دلیل سے بات قائل کر سکوں. تو قائل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جہاں عقل ناکام ہوتی ہے وہاں میرے لیے نالج بیس کوئی اور ہے ہی نہیں، اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں، وہ صرف وحی الہی میں ہے. اور وحی الہی قرآن کریم کی صورت میں ہی موجود ہے. بقیہ جتنی بھی کتب ہیں وہ ساری آلٹرڈ ہیں، ساری اپنی درستگی کے ساتھ موجود نہیں ہیں. وہ صرف قرآن کریم ہی ہے. اسی کے ذریعے سے ہم تذکیر حاصل کریں گے اور اسی کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستہ مل سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خاص طور پہ قرآن کریم کی وہ آیات جو اہل کتاب کے تعلق سے موجود ہیں قرآن کریم میں، وہ ان کے سامنے پیش کی جائیں. مثال کے طور پر وہ اہل کتاب سے اللہ مخاطبت کر رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. تو جو کامن چیزیں ہیں نا ہماری اور آپ کی، چلیے آئیے ان میں اشتراک کر لیتے ہیں. ہم جو مکالمہ ہو، جب تک مکالمہ نہیں ہوتا بہت سارے ابہام رہتے ہیں ذہنوں میں. مسلمانوں کو ایک دہشت گرد اور ایک باربیرین بنا کر پیش کیا جاتا ہے. مسلمان قطعاً دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں.
مسلمان یہ اسلام تو دین ہے ہی سلامتی کا، آؤ ہم سے مکالمہ کرو اور ہم جائیں ان سے مکالمہ کریں، اور قولوا للناس حسنا، بہت ہی ایک شائستگی کے ساتھ، بہت نفاست کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر مکالمہ کیا جائے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں. تو پیغام کیونکہ بہت بڑا ہے، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو یہ پیش کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ گفتگو میں تاثیر پیدا ہو اور سامنے والے کے دل میں یہ بات اتر جائے. یہ بات تو غیر مسلموں کے تعلق سے آپ نے فرمائی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کہ جو ہم اہل ایمان سے مخاطبت کرتے ہیں، تذکیر ہوتی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کراچی سے خیبر تک بات کریں یا پورے مسلم گلوب کی بات کریں، وہاں پر قرآن کریم کے ذریعے نصیحت ذرا کم آ رہی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قرآن کریم کے ذریعے سے جتنی نصیحت ہونی چاہیے جی وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ بھی قرآن کریم نے بتایا ہے. جی سورہ عصر میں آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہم، تواصو کا مطلب ہے وصیت کرنے سے نکلا ہے یہ لفظ. جی اب یہاں پر فقہا اور مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں طریقہ بتایا ہے دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے، اور نصیحت کرنے کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص بستر مرگ پر ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا وہ ڈنڈا لے کر نصیحت کرے گا؟ کیا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے نصیحت کرے گا؟ کیا وہ ترش روئی سے نصیحت کرے گا؟ نہیں، وہ کرے گا نہایت نرم گوئی سے، درد مندی سے، الفاظ کا چناؤ میں بہت احتیاط کے ساتھ، پیار و محبت اس میں بھرا ہوا ہو، سبحان اللہ. اور دل نشین انداز میں وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، میں یہ ایک بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم اس کو قبول کر لو. تو یہ وصیت اور نصیحت کا طریقہ ہونا چاہیے. نصیحت بصورت وصیت ہو، کہ جس طرح ایک شخص جانے والا وصیت کرتا ہے، وہ انداز ہونا چاہیے ہمارا اپنی بات پہنچانے کے لیے. درد مندی ہو، پیار و محبت ہو، ترش روئی بالکل نہ ہو، اس کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور درد مندی کے ساتھ صحیح بات پہنچائی جائے صحیح طریقے سے، تو لامحالہ اثر کرتی ہے. ہوتا زیادہ تر یہ ہے کہ ہم جوش میں آ جاتے ہیں، ہم بعض اوقات طریقہ صحیح اختیار نہیں کرتے، یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوسرے کو نصیحت سے زیادہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگتا ہے. تو اگر یہ تخاطب انداز ہوگا، انداز تخاطب ہوگا، یہ اس طریقے سے ہم نصیحت کریں گے، وہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا سبب بنے گی. ٹھیک، بالکل واضح یہ بات ہو گئی. لیکن اب یہ نصیحت کی نہیں جا رہی، جیسا کہ آپ نے فرمایا جس انداز میں کرنا چاہیے تھا. نصیحت اگر ہو بھی رہی ہے، جیسے ہمارے پاس کوئی تقریباً 2.5 لاکھ مساجد ہیں پورے پاکستان میں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے اکثر مساجد میں، تو وہاں سے خطبات ہوتے ہیں، نصیحتیں آتی ہیں، امام صاحب تقریر کرتے ہیں. لیکن یہ عوام الناس میں یہ گفتگو ہو جاتی ہے، عوام آتے ہیں، سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن نصیحت ذرا وہ جو مقتدرہ ادارے ہیں، ان سے وابستہ لوگ ہیں، سب مسلمان ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان تک قرآن کریم کے ذریعے نصیحت پہنچائی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، ہماری فورسز ہیں، ان تک یہ ہمارے ملک کو چلاتے ہیں، بڑے ادارے ہیں. ہمارا میڈیا ہے، ہمارا میڈیا بھی اب یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، یہ بوتل سے جن باہر آ گیا ہے. تو جو میڈیا چلا رہے ہیں، تو میڈیا کے بڑوں کو کیا قرآن کریم کے ذریعے نصیحت ہو رہی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، تم بڑے تاجر ہو، بڑے بزنس ٹائکون ہو، لیکن قرآن کریم کے ذریعے نصیحت ہو، اللہ اکبر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں عام طور پر نصیحتیں نہیں کی جا رہی قرآن کے ذریعے. تو جب یہ بڑے ادارے، ان سے وابستہ افراد، ان کو قرآن کریم سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، تو چند موٹے موٹے پوائنٹس کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ،
ہر شخص تم میں سے ایک نگران ہے اور اپنے زیر نگران لوگوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. جیسے آپ نے مثالیں دی پارلیمنٹیرینز کی, میڈیا کی, ان میں سے ہر ایک کا ایک یہ ہے کہ ایک شخص یا کچھ افراد جو ہے وہ نگرانی کرتے ہیں بقیہ نیچے تمام لوگوں کی. تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی رعایا کی, اپنے زیر نگی لوگوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں, اور تربیت جو ہے وہ دینی تربیت بھی اس میں داخل ہے. اب اس کے لیے قرآن کریم کی کون سی, جیسے یہ کیا طریقہ ہوگا؟ جیسے میڈیا ہے, میڈیا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ بلا تحقیق کوئی بات ارشاد, کوئی اگر میڈیا سے متعلق ہے تو کوئی بلا تحقیق بات نہ کرے, سچائی کے ساتھ اس کو دیکھ کر پھر بیان کرے. پروپیگنڈا قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کی ممانعت ہے. یہ میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے بعض اوقات پروپیگنڈا کا. تو ہمیں اس کے ذریعے سے ہم بتائیں کہ کس طرح ہم قرآن کریم میں ممانعت آئی ہے. جوڈیشری کو لے لیں, جوڈیشری کو عدالت میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا, انصاف سے متعلق کتنی آیات آپ کو ملتی ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوی, سچائی بیان کرو, وہاں پہ سچائی کی شہادت دو, گواہی سچی دو, فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو, دونوں فریق کو اچھی طرح سن کر کہو. یہ ساری باتیں ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں. آپ آرمی کو لے لیں, آرمی کے بارے میں کتنی ہدایات موجود ہیں کہ تم اپنے قوت کو وَأَعِدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اپنی قوت بڑھاؤ, لیکن قوت ساتھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ تم جب کبھی مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور پھر جب تم کسی کے ساتھ اگر جنگ کرو گے تو تمہیں کس طرح جنگ کرنی ہے, کیا کیا اصول بیان کیے ہیں. جنگ کے دوران میں بھی نماز قضا نہیں کرنی ہے, نماز کسی حالت میں قضا نہیں کرنی. اور پھر جب آپ کا اپنے دشمن کے خلاف یلغار میں جب آپ غالب آ جائیں گے تو اس کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے, قیدیوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے. آپ جب کسی علاقے کو فتح کریں گے وہاں کے درختوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہاں کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بوڑھوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں قرآن کریم میں. تو یہ ہر ایک کو اس کے شعبے کے لحاظ سے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. تاجر ہے, تجارت کرتا ہے, تجارت کے کیا اصول قرآن نے بیان کیے ہیں, سچائی کتنی اپنانے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے مال میں دھوکہ دہی نہ کریں, دغا بازی نہ کریں, سچائی کے ساتھ کریں. تو یہ سارے وہ اصول ہیں جو ہر شعبے سے متعلق قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. اگر یہ خدا کرے, آپ کی زبان مبارک کرے اللہ تعالیٰ, اور اس میں یہ لوگ اس کا اثر لیں اور اپنے اپنے شعبوں میں اس کے ذریعے سے اگر یہ کریں تو اس کا لامحالہ زبردست اثرات ہمارے معاشرے میں مرتب ہوں گے. اور اس کی ضرورت ہے, یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بلا ضرورت کہی جا رہی ہے. دین کی رہنمائی ہمارے یعنی حکومتی سطح پر یہ ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دینی معاشرہ ہو, لوگوں کے ذہن میں دین کے احکام موجود ہوں. تو یہ اسی طرح ہوگا جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ان سے متعلقہ شعبے میں دین ان سے کیا کہتا ہے اور کس طرح اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ان اداروں کو چاہیے کہ وہ آپ جیسے علماء کو بلائیں, پارلیمنٹ میں جا کر آپ لوگ دین بیان کریں اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ان کی نصیحت کریں, ان تک پہنچائیں بات کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. الحمدللہ سب مسلمان ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں, بیٹھے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اندر ایک چنگاری موجود رہتی ہے, خون میں دین چلتا ہے, بس ذرا انہیں ہوا دینے کی ضرورت ہے کہ آئیے. ہمارا ایک نوجوان جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ کوئی تنخواہ لینے کے لیے جاب نہیں کرتا, وہ بارڈرز کی حفاظت کرتا ہے, اور جو بارڈر کی حفاظت کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے جو شخص بارڈر کی حفاظت کرے. تو اس میں اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہیں اس سے متعلق. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو انکریج کرتی ہیں کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں وہ اپنی تنخواہ تو ٹھیک ہے میں صحیح حلال کر ہی رہا ہوں, لیکن اس کے اخروی فائدے, آخرت کے فائدے میرے اتنے بے شمار ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ انبیاء
صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب تجارت تو وہ کر ہی رہا ہے، خالی امانت داری اور سچائی کی صفت کو اگر وہ اپنا لے گا تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت تو اس نے کرنی ہے یہاں پہ، اس کو مالی فائدہ ملے گا ہی یہاں پہ، لیکن اخروی فائدہ کیا ہے کہ اس کو انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جب جج کوئی سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ جو ہے ثواب ملتا ہے اپنے اس عادل ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ فوائد ہیں کہ جو دنیا میں تو ہمیں حاصل ہو ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اخروی فوائد بھی ہیں جو ہماری نظر سے بعض اوقات پنہاں ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا جو سزا ہے وہ نہیں معلوم ہوتی۔ دیکھیں انسان جو کام کرتا ہے نا، اس کو دو ہی چیزیں ہیں، رجا اور خوف۔ اس کو اچھائی کی امید ہو، برائی کا خوف ہو، تو ہی وہ کام کرے گا۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلے کہ اگر میں نے یہ کام جو میرے سپرد ہے اس کو نہیں کیا تو اس پہ یہ سزا ہے، اور اگر میں نے کام کیا اور صحیح طریقے سے کیا تو یہ مجھے اس کی جزا ہے، تو لا محالہ وہ جس دلجوئی کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ کرے گا، اس میں اس کو چار چاند لگیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کام کو بہت ہی نفاست کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، حکیمانہ انداز میں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، مختلف شعبے ہیں جن کی جانب آپ نے بھی اشارہ فرمایا، تفصیلی بات فرمائی آپ نے کہ ان شعبوں میں جو مقتدر لوگ ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچانا اور قرآن کریم سے ان کی قربت یہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک کام اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں قرآن کریم ایسا شامل ہو جائے کہ جب یہ بچہ جو 18، 20، 22، 24 سال پڑھ کر، یعنی یونیورسٹی بھی کر رہا ہے وہ، تو وہ اس کے اندر قرآن اتنا اتر آئے کہ جب وہ کسی بھی شعبے میں جائے، وہ فوج میں جائے، وہ عدالت میں جائے، وہ پارلیمنٹ میں جائے، وہ وکیل بن رہا ہے، علی ھذا القیاس، تو اس کے اندر قرآن اترا ہوا ہو اور اسے معلوم ہو کہ ہاں کہ قرآن کریم کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، میں ایک سچا پکا مسلمان ہوں بلکہ ایک امتی ہوں، تو ذمہ داری میری کیا ہے۔ اگر میں ایک جنرل بنتا ہوں تو یہ جنرل ایک عام جنرل نہیں ہوتا، یہ ایک امتی جنرل ہے۔ یہ وزیر اعظم ایک عام وزیر اعظم نہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں وزیر اعظم، لیکن ایک عام وزیر اعظم میں اور ایک امتی وزیر اعظم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بہت اہم بات آپ نے فرمائی، اور یہ ہونا یہی چاہیے۔ ہمارا تعلیمی نظام کا مقصد نوکری کرنا تھوڑی ہونا چاہیے، جس نے جو آج ہر شخص کے دماغ میں ہے۔ اصل مقصد انسان بننا اور صحیح مسلمان ہونا چاہیے۔ انسان اگر جب صحیح مسلمان اور صحیح انسان ہوگا تو جس شعبے میں بھی جائے گا وہاں سے اس کا اسلام ظاہر ہوگا۔ اگر وہ ڈاکٹری سے پیشے سے وابستہ ہے تو وہاں پر جو دین کے تقاضے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ اس کو کیجول نہیں لے گا، وہ اس کو کمرشل نہیں بنائے گا۔ وہ اگر تجارت میں جا رہا ہے تو وہاں پر دین کے احکام کو نافذ کرے گا، وہاں دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہاں اس کو جو تجارت کے اصول دین نے بیان کیے ہیں اس کے خلاف اس پہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے مثال دی کہ وہ آرمی میں جائے گا، تو جب آرمی میں جائے گا تو جو دین کے تقاضے بصورت اس کو بچپن سے اس نے سنتا آیا تھا، قرآن کریم کی تقاضے اس کو معلوم تھے، جب ان کے مطابق عمل کرے گا تو اس کی جو نشو و نما ہوگی، جو آؤٹ کم آئے گا وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا بنسبت موجودہ تعلیمی نظام کے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بات اور میں ایک سورہ قاف سے متعلق، یہ آخری آیت تھی تو اس سے متعلق عرض کروں۔ سورہ ہم بعض ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں تھوڑی کم ہو گئی ہیں، اس کو استعمال نہیں ہوتا، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سورہ قاف بکثرت سورہ فجر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ اس سنت پر عمل بہت کم ہو گیا ہے، تو میں آپ کے توسط سے ناظرین سے یہ ہوگا کہ ائمہ اکرام اور جو مساجد سے متعلقہ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ کریں اور ہم اپنی فجر کی نمازوں میں اور جمعے کی نمازوں میں اس کی تلاوت کی کثرت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جو فجر کی نماز میں جو ایک لمبی تلاوت ہوتی ہے، جی ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ 45 آیات ہیں سورہ قاف کی، تو انہیں بھی فجر کی نماز میں ان کو تھوڑا تیز بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ جو ہے تراویح کے انداز میں، جس طرح اس میں طرز، تاکہ کسی کے اوپر زیادہ تھکاوٹ نہ ہو اور اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآنی علوم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اتنی ساری گفتگو ہو چکی ہے تو میں مزید اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس قرآن کریم پر یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ عمل کا تقاضا کرتی ہے، یہ گفتگو جو مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کی۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ آج کی ونر ہیں رضیہ نسرین صاحبہ، یہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص خرچ میں اعتدال سے کام لیتا ہے کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ جو شخص خرچ میں اعتدال سے کام لیتا ہے کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔